اب صرف وہ رسومات جو دین کے نام کے اوپر اس میں جاری ہیں ان کے بارے میں میرا موقف ذرا ڈھیلا ہے، میں اتنا سخت نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کمزور روایتیں ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں. میں اس معاملے میں اتنی سختی نہیں لیتا جتنی باقی لوگ لیتے ہیں. بہرحال صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے. جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات. برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں. باقی جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں. سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جامعہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں. اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو میں اہل بقی کے لیے دعا کرنے آیا. اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے. اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں. اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی حدیث ضعیف ہے. اچھا، امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے. اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی، لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں، ترمذی آگے بھی پڑھو نا سرکار. بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے، اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں، منقطع ہے، وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی، زبان سے نہیں پڑھی. بس اس کے بعد کتاب بند کر دی. یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بس بیان کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے، وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، گھڑی ہوئی روایت، ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ رات جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کی رات ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کے لیے بھی فضیلت ہے بخاری مسلم میں کہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی. اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ وہ حق قبول کر لیں. ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں جسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے حسن درجے میں ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے آج کل بعض اہل حدیث بھی شب برات کو اتنا ماننا شروع ہو گئے شیخ البانی کی وجہ سے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوائے 2 طرح کے لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے.
لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے، اور یہ باقی روایتوں سے بھی زیادہ کمزور روایت ہے۔ اس میں 2 مجہول راوی ہیں، ان نون، اور 2 مدلس راوی ہیں جو عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی۔ 4 سکم ہیں اس روایت کے اندر، اس کے باوجود شیخ البانی نے چونکہ اسے حسن لکھ دیا، اور وہ حسن لکھ رہی ہے ضعیف جمع ضعیف، وہ آج بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں، دیوبندی بھی، اور بعض اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں۔ اور جو شیخ البانی کی اس تحکیم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اہل حدیث، ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ شیخ البانی کا رد کریں کہ یار انہوں نے اس کے اوپر جو حکم لگایا وہ ٹھیک نہیں لگایا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو سلامتی والی رات ہے، اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، دن کا روزہ رکھو، اور اس طرح کے مختلف الفاظ۔ وہ بھی بالکل مردود روایت ہے، اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی، لیکن ایمانداری انہوں نے کی، اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے۔ آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ، اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ، اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا، تو اتنے 2 افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے، ایک 15ویں شعبان کو رکھ کے کہتے کہ یہی وہ رات ہے،